کل ٹی وی پر خبر چلی کہ ایک اور اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے۔ میں نے کل لیبارٹری میں اپنے ڈی این اے کا نمونہ دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ ہڈیاں ایسی ہیں جو اب تک پہچانی نہیں گئی ہیں۔ تمام رات میں کروٹیں بدلتی رہی، جیسے امید کی چھری پر سنگترا رکھا ہو۔ بھائی، اب میں گھر لوٹ آئی ہوں۔ تمہاری تصویر پر لگے مصنوعی پھولوں پر سے گرد صاف کر رہی ہوں اور اپنے آنسوؤں سے ان کو پانی دے رہی ہوں۔ یہ میڈیکل کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ ہڈیوں کا تھیلا جو میں نے وصول کیا ہے وہ تم ہو بھائی، لیکن یہ بہت کم ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کے سامنے میز پر ان ہڈیوں کو رکھا۔ ہم نے پھر سے گنا، ایک کھوپڑی جس میں 6 سوراخ ہیں، ایک ہنسلی کی ہڈی، کچھ پسلیاں، ایک ریزہ ران کی ہڈی، کلائی کی کچھ ہڈیاں اور ریڑھ کی ہڈی کے کچھ ٹکڑے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا بھائی اتنا کم رہ جائے؟ میڈیکل کی رپورٹ تو یہی کہتی ہے۔ میں نے ان ہڈیوں کو واپس تھیلے میں رکھا۔ میں نے ہاتھوں سے اس زمین کو چھوا جہاں تمہیں رکھا گیا تھا، پھر میز پر سے تمہاری ہڈیوں کی گرد ہٹائی، تمہیں اپنی پشت پر لادا اور چلی آئی۔ بس پر میں نے اس تھیلے کو اپنے ساتھ والی نشست پر رکھا۔ میں نے دونوں سیٹوں کے ٹکٹ لیے ہیں، اس بار میں نے پیسے دیے ہیں۔ بھائی، میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں، تمہیں اپنی پشت پر لاد سکتی ہوں اور تمہارا کرایہ میں دیتی ہوں۔ میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ مجھے اتنا کم ملا ہے، بتا ہی نہیں پائی۔ میں تمہاری بیوی اور بچوں کو صوفے کے پاس سے گزرتے دیکھتی ہوں جہاں میں نے تمہیں چھوڑا تھا۔ میں چاہتی تھی ان میں سے ایک تو وہ تھیلا غلطی سے کھول لے۔ میں چاہتی تھی وہ ایک آخری بار تم کو دیکھ لیں، لیکن تم تو کسی ہڈیوں کے ڈھیر کی طرح ساکت پڑے رہے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ صوفے پر آنسوؤں کے دھبے کیسے ہیں؟ پچھلے 1 گھنٹے سے میں تمہاری ہڈیوں کو تابوت میں کسی ترتیب سے رکھنے میں لگی ہوں کہ کسی طرح تم کو مکمل کر دوں۔ صرف اس تابوت میں لگی میخوں کو پتہ ہے کہ مجھ کو میرا بھائی کتنا کم ملا ہے۔